لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته ظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. یہ گفتگو چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا تھا، کیوں کربلا تشریف لائے اور کیوں یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو اب تک کا خلاصہ یہ ہوا کہ اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے اللہ والا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر یہ بات آئی کہ سب کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری ہے. ہم آپ ایک بیوی دو بچے تمام، لیکن جب معاملہ اہل بیت کا آئے گا تو یہ امت کے باپ ہیں اور ان کی ذمہ داری تمام امت کی نجات ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور اس پر جب ہم دیکھیں گے تو چاہے رسول اللہ کی زندگی ہو، امیر المومنین کی حیات طیبہ ہو، امام حسن یا امام حسین، بلکہ اور اماموں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کے یہاں یہ مزاج رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ مزاج ان کا ہے کہ تم ہم کو گالیاں دیتے ہو دے لو، ہم کو برا بھلا کہتے ہو کہہ لو، لیکن ہم تم کو جنت تک پہنچائیں گے. یہ عجیب مزاج ہے. چنانچہ اسی طرح کا قصہ ہے جیسے امام حسن وغیرہ کا یاد آیا تو اس کو سنتے چلیے، حالانکہ آج تو میں وہ لے آیا تھا. امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کتاب پڑھیں گے، کتاب میں ویڈیو تو نہیں بنا ہوا ہے نا کہ آپ پورا منظر دیکھ سکیں گے کیا رہا ہوگا، لیکن عقل لگتا ہے ایسے ہی جیسے یہ مسجد ہے اور وہ سامنے گیٹ ہے. امام تشریف فرما ہے اور آدمی دروازے سے آتا ہے، جو منہ میں آیا اس نے امام عسکری علیہ السلام کو الٹا پلٹا کہنا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے چاہنے والے ہیں، غصہ آئے گا، جلال آئے گا. تو دو ایک شیعوں کو آیا خیز، حضرت نے کہا خاموش، کوئی جواب نہیں دیجیے. اچھا ایک بات اگر آپ سوچئے کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ جواب نہیں دینا ہے تو سامنے والا کب تک چیخے گا؟ آخر تو تھکے گا نا. یہ واجی عجیب درس دیا ہے اہل بیت نے کہ بابا تم خاموش ہو کے تو دیکھو، بکتا رہا کہاں تک بکے. جب ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں ہے تو آخر کار چپ ہو گیا، چپ ہو کے چلا گیا.
وہ اتفاق سے کھیتی ویتی کا کام کرنا تھا، فارم ہاؤس تھا اس کا. ایک دن امام نکلے اور اس کے فارم ہاؤس چلے گئے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے بیچ کھیت سے ہو کے جا رہے ہیں تو وہ کچلا جائے گا. اس کو برا لگا، ہماری کھیتی خراب کر دو. امام خاموش جیسے سن ہی نہیں رہے. اس کے پاس پہنچ گئے، سلام علیکم. اچھا یہ چیزیں میں نے کہا کتاب کی بات نہیں ہے، ویڈیو دیکھنے کی. اپنی عقل سے اگر آپ سے کسی کے تعلقات ہیں اور وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کے جواب کا انداز کیا ہوگا؟ بڑا پرجوش ہے. وعلیکم السلام. اور اگر کسی سے آپ ناراض ہیں، تپے ہوئے ہیں، سلام علیکم، اول تو جواب ہی نہیں دے گا آدمی، اگر دے بھی دے گا وعلیکم السلام، یہی طریقہ ہوگا نا. اب وہاں کیا منظر تھا وہ تو اللہ عالم، لیکن بہرحال یہ کہ حضرت نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کیا کر رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کتنا پیدا ہو جائے گا، کتنی آمدنی ہو جائے گی، امید کیا ہے، کتنے کی توقع ہے. میں کوئی اللہ ہوں، جب آدمی کے تعلقات نہیں ٹھیک ہے تو جواب ایسے ہی دے گا، مجھے کیا پتا کتنا ہو جائے گا. تو حضرت نے کہا بات پوری سنو. میں نے کہا توقع کتنے کی ہے، ماشاءاللہ کیا توقع ہے تمہاری؟ تو اس نے کچھ رقم بتائی، 1000 یا کچھ اپنا. حضرت نے جیب سے نکالا اور کہا یہ میری طرف سے آپ رکھیے، بقیہ جو اللہ دے گا وہ آپ کا. اب وہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ ان کو کیسے پتا کہ میں اتنی رقم کہوں گا اور یہ گھر سے تھیلی میں رکھ کے لائے، اور میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور یہ صاحب الٹا میری مدد کر رہے ہیں. بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے پھر امام کی پیشانی ویشانی چومی، صاحب غلطی ہو گئی معاف کر لیجیے. یہ وہ امام واپس آ گئے. اب جب امام مسجد آئے تو پھر وہیں کھڑا ہے جہاں کل گالی دے رہا تھا پرسوں، اور دیکھتے ہی امام کو قرآن کی آیت پڑھتا ہے، واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. صلوات محمد. تو یہ ہے امت کے باپ ہونے کا. تو ایک چیز ہماری سمجھ میں آئی. لیکن جب ہم مولا امام حسین سلام اللہ علیہ کے اقوال پر نظر کریں گے تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ امام کا کربلا آنے کا مقصد کیا تھا. بالکل واضح. اور یہ جو ہم نے 3 دن آپ کو لگایا اور یہ تو اپنی عقلی اعتبار سے نا، لیکن امام نے خود فرمایا کہ میں کیوں نکلا ہوں. 2 جملے اور اسی کے ذیل میں کچھ حدیثیں نشان لگا کے لایا ہوں. فرماتے انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. تو مقصد سمجھ میں آ گیا قربانی کا کیا ہے، اصلاح امت. ایک دوسرا فقرہ امام کا بہت مشہور سنا ہوگا کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اس لیے نکلا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے منع کروں. یعنی بالکل صاف لفظوں میں امام نے اپنا مقصد بیان کر دیا کہ میرے قیام کا مقصد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو اب کہیں سے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش آج اس چوتھی مجلس تک نہیں رہ گئی کہ امام کے قیام کا مقصد نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ حکومت ہے. واحد مقصد ہے ہم رہے راست پر آ جائیں. میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے روک سکوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا نام ہے آپ کا؟ مظاہر. فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہے نا. اول
نماز. ہاں 10 بتایا انہوں نے 10. دوسرے صوم, تیسرے حج, چوتھے, پانچویں, چھٹے, اب ساتویں امر بالمعروف, آٹھویں نہی عن المنکر. ٹھیک, اور پھر وہ تولا. اور سوال یہاں ہے نماز کس پر واجب ہے؟ ہر انسان پر نا. روزہ ہر انسان پر, حج جس کے اندر استطاعت ہے ہر اس انسان کے اوپر. تو نماز سب پر, روزہ سب پر, زکوٰۃ سب پر, خمس سب پر, امر بالمعروف مجلس کے اوپر, مولانا کے اوپر, یا ہر فرد پر. جواب جیسے ہمارے لیے نماز جیسے تولا سب کے لیے ہے, جیسے تبرع سب کے لیے ہے, ویسے ہی امر بالمعروف سب کے اوپر ہے, نہی عن المنکر. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے, اور اگر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان کیا ہے. جیسے نماز اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو بولیے تو اپنی جگہ. پیغمبر نے صاف لفظوں میں فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے گا کافر ہے. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زنا کرنے والا مجرم ہے, خطاکار ہے, گناہگار ہے, توبہ کیے بغیر مرے گا, جہنم میں جائے گا, مگر کافر نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. تو اسی طریقے سے بہت سے احکام ہیں نا. آج گفتگو امر بالمعروف کی اہمیت جس کے لیے امام حسین گئے. کیا یہ ذمہ داری صرف امام حسین کی ہے امر بالمعروف؟ کیا یہ ذمہ داری صرف منبر پر آنے والوں کی ہے, یا تولا اور تبرع اور نماز روزے کی طرح ہم سب کے اوپر ہے؟ صلوات بر محمد. چنانچہ یہ روایت پہلی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر سلام اللہ علیہ فرماتے ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ انبیاء کا راستہ ہے. سبیل تو سمجھ رہے ہیں. ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کیا ہے؟ ایک بندہ مومن مجلس کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں سے تم اگر ریکارڈ کروا کے دے دو تو ہم 8 محرم کو وہی منبر پہ رکھ کر یہ کر لیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کوئی بندے مومن یہ کام کر سکتا ہے؟ چلیے تو میں ان کو جواب دے دوں. نہیں تو پھر میں کسی سے درخواست کروں. تو اگر ممکن ہے تو نماز کے بعد رک جاتا ہوں, آدھا گھنٹہ ریکارڈ کر دیتے ہیں, یا کل کر دیتے ہیں جیسا وقت ہو آپ کے پاس. صلوات پر محمد. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء. امر بالمعروف نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے. ومنہاج الصلحاء. منہاج کے معنی بھی, نہج کے معنی بھی کیا ہے؟ راستے کے. یہ نیک لوگوں کا راستہ ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کو نیکوں میں شمار کریں تو امر بالمعروف کرنا ہوگا. فریضۃ عظیمہ. امر بالمعروف فریضہ ہے اور ہلکا پھلکا نہیں ہے. فریضۃ عظیمہ, عظیم فریضہ ہے. تقام بها الفرائض. واجبات پر عمل اسی امر بالمعروف کی وجہ سے ہوتا ہے. وتأمن المذاہب. راستوں میں امنیت امر بالمعروف کی وجہ سے آتی ہے. صلوات بر محمد. کیسے؟ راستوں میں امن. بھائی آدمی جب امر بالمعروف کرے گا, ممبروں سے بیان کرے گا,
کہ راہزنی اچھی چیز نہیں ہے، یہ امر بالمعروف ہی تو ہوگا نا. تو اب آدمی کے اندر جب خوف خدا پیدا ہوگا تو راستے، تو اس امر بالمعروف کی وجہ سے تحمل المذاہب، راستے پرامن ہوتے ہیں، وتحل المکاسب، روزی حلال ہوتی ہے. جب آدمی جان کے بزنس کرے گا مسائل کو تو روزی حلال ہوگی. وترد المظالم، مظالم دور کیے جاتے ہیں. وتؤمر الارض، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنیاد پر زمین آباد ہوتی ہے. اس لیے جب ہر آدمی مومن ہوگا، ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے. صلوات پڑھ کے سنا دیں. سکندر کا نام سنا ہے آپ نے؟ تو ساری دنیا میں ٹہلا یہ. جاتے جاتے ایک بستی میں گیا، وہاں کا عجیب حال کیا. نمبر 1 قبرستان نہیں ہے. لوگ اپنے گھر کے سامنے دفن کرتے ہیں اپنے جنازوں کو، مردوں کو. اس پر جو عمریں لکھی ہیں 40 سال 35 سال 45 سال، یا کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوتا. 3 گھروں میں تالے نہیں. تو سکندر نے کہا عجیب بستی ہے، یہ عجیب گاؤں ہے. تو وہ ایک بوڑھے مل گئے، وہ بھی 80-90 کے آس پاس تھے. کہ یہ دیکھ تو بوڑھا ٹہل رہا ہے. چچا یہاں یہ عجیب بستی ہے، یہاں قبرستان نہیں، سب لوگ اپنے دروازے کے اوپر مردوں کو دفن کرتے ہیں. کہا اس لیے کہ جب صبح ہم گھر سے جانے لگے تو ہماری نظر اپنے مردوں پر پڑے، دن بھر ہوش میں رہیں کہ جہاں وہ گئے ہیں وہیں ہم کو بھی جانا ہے، اس لیے ہم اپنے دروازے پر. کہ دوسرے یہ کہ یہاں سب جوان ہی مرتے ہیں. کہنا میں خود بوڑھا موجود ہوں. کہ پھر کہ زندگی کے 2 حصے ہیں، آدھا آدمی سونے میں گزار دیتا ہے، آدھا کام میں. تو جو سونے میں گزر گیا اس کو ہم زندگی کاؤنٹ نہیں کرتے. 90 سال کا آدمی مرا، 45 سال لکھتے ہیں. اور تالے کیوں نہیں ہے؟ کا تالا کیوں مار لگایا جاتا ہے؟ چوری سے بچے. ہم سب ایک دوسرے کے مال کے محافظ ہیں، تو تالے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب آ سکتا ہے کب؟ اگر امر بالمعروف رائج ہو جائے. صلوات زمین آباد ہو جائے گی. یا اسی طریقے سے دوسری روایت امام کاظم علیہ السلام نے نقل فرمایا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اب دیکھیے اس میں جو ہے وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو. آنے سے ایک دن پہلے کا قصہ یہ ہوا کہ اوپر میں نے کسی غرض سے اپنی انگوٹھی اتاری، میز پر رکھ دی، اور اس کے بعد اپنا نماز پڑھ کے نیچے آئے. پھر اوپر گئے نہیں، آدھے راستے یاد آئے گا انگوٹھی تو اٹھائی نہیں. سمجھ گیا؟ تو یہ مت یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. روایت یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد کان رسول اللہ یتختم بیمینہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. وَهُوَ عَلَامَةٌ لِشِيعَتِنَا، اور یہ دائنے ہاتھ میں انگشتری کا پہننا علامت ہے کس کی؟ ہمارے شیعہ ہونے کی. افضل صاحب آپ قافلہ لے کے جاتے ہیں، وہ روایت ہے آپ کے ذہن میں مومن کی علامتوں میں، وہاں بھی یہ بیان کیا گیا زیارت 40 اور داہنے ہاتھ میں انگوٹھی. وہ علامت لشیعتنا، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہمارے شیعوں کی علامت ہے. یعرفون بہ، ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں اسی چیز سے. کس چیز سے؟ نمبر 1 داہنے ہاتھ کی انگوٹھی. 2 وبالمحافظت علی اوقات الصلاۃ، اور دوسری پہچان ہمارے شیعوں کی ہے نماز کی. ہاں لیکن پابندی کا مطلب کیا؟ محافظہ علی اوقات الصلاۃ. نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، کسی نے 4 بجے پڑھ لیا، کسی نے بس 5 منٹ رہ گئے ہیں تو نماز تو پڑھ رہا ہے. بحث یہ نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی علامت ہے، شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے. شیعہ ہونے کی علامت اول وقت نماز ہے. صلوات والمحافظۃ علی اوقات
اقامت الصلاۃ، نماز کی محافظت نہیں، وقت کی محافظت، اوقات کے یعنی اول وقت پڑھنا، وایتاء الزکات، تیسری پہچان چوتھی زکات دینا، ومواساۃ الاخوان، پانچویں پہچان شیعوں کی ایک دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ پیار و محبت سے رہنا، والامر بالمعروف، اور چھٹی پہچان ہمارے شیعوں کی کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ ساتویں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم سب کرتے ہیں، امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے، تو ہماری شیعت میں یہ علامت ہے شیعت کی، امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آدمی کہیں گناہ ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی اوقات نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِاللِّسَانِهِ، اگر ہاتھ نہیں چلا سکتے ہو، نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے کم از کم روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم دل میں خیال کرو کہ یہ آدمی کام غلط کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یعنی کم از کم یہ ہے کہ غلط کام کرنے والوں سے دوستی تو نہ کرو۔ صلوات محمد۔ چنانچہ ایک جگہ روایت میں کہ ادنی الانکار، انکار وہی نہی عن المنکر، ادنی الانکار، نہی عن المنکر کی سب سے ہلکی کیفیت یہ ہے کہ کم از کم اگر منع نہیں کر سکتے، ٹوک نہیں سکتے، تو چہرہ بگاڑ کر کے گناہگاروں سے ملاقات کرو، ان سے ہاں یہ نہیں، تم شرابی ہو تو ان سے اس طرح ملو، اس کو پتا چلے کہ اس بندہ مومن کو ہمارے شراب پینا اچھا نہیں لگتا، یہ ہم کو منع نہیں کر پا رہا مگر غصے میں ہے۔ صلوات غور فرما رہے ہیں آپ۔ اب آئیے تو آیت کیا ہم پڑھ رہے ہیں 4 دن سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ نام سن رکھا ہوگا آپ نے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے قریبی صحابی جن کا نام ہے ابو بصیر۔ ابو بصیر کا نام تو سنا ہے نا؟ ابو بصیر ایک دن آ گئے امام کے پاس اور انہوں نے اسی آیت کے متعلق سوال کر لیا، کیف اتیہم، مولا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، ہم کیسے کسی کو بچا سکتے ہیں؟ سوال معقول ہے نا، ہمارے بچانے سے کوئی بچے گا؟ کہتے ہیں کہ کیف اتیہم، مولا کیا مطلب ہوا، ہم کیسے کسی کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں؟ قال تأمرهم بما امر اللہ، امام نے فرمایا امر بالمعروف کرو، ان کو امر کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے، وَتَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ان کو منع کرو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنْ أَطَاعُوكَ، اگر یہ تمہاری بات مان کے انہوں نے عمل کر لیا، گناہوں سے رک گئے، تو كُنْتَ وَقَيْتَهُمْ، تو ایکچول میں تمہیں نے ان کو جہنم سے بچایا ہے۔ صلوات محمد، تم نے ان کو جہنم سے بچایا۔ تو وَإِنْ أَطَاعُوكَ، اگر تمہاری بات انہوں نے مان لی، اس واجب پر عمل کیا، اس حرام سے رک گئے، تو فقط وقیت، تم نے بچایا ان کو۔ وَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر یہ تمہاری بات نہیں مانتے، چلو بہت آئے سمجھانے والے، بولتے نہیں بولتے، تب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، وَقَدْ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، تو تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ مانے، یہی بات تو کل کہی گئی تھی نا کہ ہماری ذمہ داری ہے روکنا، نہیں مانتے ہیں وہ جواب دیں گے۔ ہم کم از کم خدا کے یہاں یہ بات کہنے کے لائق ہو گئے کہ صاحب ہم نے ان کو منع کیا تھا، یہ نہیں رکے تو ہم کیا کریں۔ خود
اعطوا المجالس حقها. یہ سنیے آپ، صلوات محمد. مجلس کسے کہتے ہیں؟ جمع ہونا. اس لیے کہ یہ مجلس تو امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا نام پڑا نا، لیکن یہ لفظ تو عربی لینگویج میں پہلے سے. تو مجلس یعنی نشستیں، بیٹھک. اس وقت پیغمبر نے کہا کہ جب بیٹھا کرو تو اوتوا المجالس حقا، تو مجلس کا پورا حق ادا کرو. صلوات. یہ سنیے، مجلس کا حق کیا ہے؟ اس نشست کا حق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اوتوا المجالس، بولیے، حقها، مجلس کا حق ادا کرو. قیل وما حقها، یا رسول اللہ ان مجالس کا حق کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 غضوا ابصارکم، مرد بھی آتے ہیں عورتیں بھی آتی ہیں، تو پہلا کام مجلس کا حق یہ ہے. یہ فلاں کی بیٹی ہے کیا؟ یہ فلاں کی وائف، تم سے مطلب کس کی وائف ہے؟ پہلا کام یہ ہے مجلس کا حق یہ ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو. 1 2 رد السلام، اگر کوئی تم کو سلام کرتا ہے سارا جھگڑا لڑائی گھر چھوڑ کے آؤ. یہاں کسی نے تم کو آ کے سلام کیا، اس کا سلام محبت سے جواب دیجیے. وَأَرْشِدُ الْأَعْمَى، کوئی مجلس میں آ گیا بیچارہ نابینا ہے، نہیں چل سکتا ہے، تو آپ کی ہم سب کی ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پکڑائیے، لے کے آئیے جو اس کے لیے مناسب جگہ وہاں پہ. ارشد الاعمى، نابینا کی رہنمائی کیجیے. وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور اب جب لوگ بیٹھ گئے تو امر بالمعروف کرو. وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ میٹر کتنا ہے؟ بھئی اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اس کے لیے اگر امام جوان بیٹا دے دیں، بھائی دے دیں، تب تو ہم کو سمجھ میں آئے گا نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنی اہمیت کا حامل ہے. صلوات بر محمد. تو یہ ہو گیا اہمیت. اب آئیے، اگر ہم اس کو کرتے ہیں فائدے کیا ہے، نہیں کرتے تو نقصانات کیا ہے؟ فرماتے ہیں من کن فیہ ثلاث خصال، اگر کسی کے اندر 3 صفتیں آ گئیں، سلمت لہ الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ. کیا کیا؟ یہاں مجلس کے بعد تو ماشاءاللہ نیاز کا انتظام ہو ہی رہا ہے نا، وہ بھی اتفاق سے آ گیا اسی میں، ذہن میں امر بالمعروف کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. من کن فیہ ثلاث خصال، جس کے اندر 3 صفتیں آ جائیں، سلمت لہ الدنیا والآخرہ، اس کی کیا دنیا بھی آباد، آخرت بھی محفوظ. کیا کیا؟ نمبر 1 پر من امر بالمعروف، جو امر بالمعروف کرتا ہے. واعتمر بہ، امر بالمعروف کرنا خالی ہنر نہیں ہے کہ ہم ممبر سے تو چیخ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو، اور خود ہم سے کوئی مطلب نہیں کا. خبردار، امر بالمعروف کر رہے تو پہلے خود عمل کرو. سبحان اللہ. اور یہ چیز اہل بیت نے سکھائی ہے ہم کو. شہد کھانا حرام ہے، قرآن کہتا فیہ شفاء للناس، لیکن جو کسی بھی چیز کی زیادتی بہرحال خطرناک ہے. تو ایسے ہی لڑتا رہا ہوگا. کیا نام ہے آپ کا؟ شہزاد صاحب چلے گئے مولا کے پاس، کہنے کہ مولا ذرا اس کو سمجھائیے شہد بہت کھاتا ہے. حضرت نے کہا کل آنا. سنا آپ نے حضرت نے کیا فرمایا؟ کل آنا. دوسرے دن آیا، امام نے کہا بیٹا شہد زیادہ مت کھایا کرو. کہنے کہ مولا ایک تیسری بات کل نہیں کہہ سکتے تھے؟ کہ کل میں نے خود کھا رکھی تھی. اور فرما رہے تو مین چیز اسی لیے قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے ہو. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہ کہے جس کے اوپر خود عمل نہ کرتا ہو. تو امر بالمعروف سے پہلے ضرورت ہے کیا؟ ہم خود اس کے اوپر عمل کریں. اس کا نقصان معلوم ہے کیا؟ اگر آدمی امر بالمعروف نہیں کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے اور خود اس پر عمل،
اس کا نقصان معلوم ہے کیا ہے؟ نمبر 1 غلت موعظتہ عن الناس، اس کی زبان میں اثر ختم ہو جائے. اب آپ ممبر پر آ کر کے چیختے رہیے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، پبلک کے یہاں سے یہاں نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود ہی نہیں پڑھتے مولانا صاحب. تو اگر انسان امر بالمعروف کرتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا تو اثر. تو کربلا میں امام حسین نے دی تبلیغ کی کتنا اثر ہوا؟ وہاں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ صلوات در محمد. کیا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں امر بالمعروف نہیں کیا؟ نہیں. تو کتنے لوگ پلٹ کے آئے؟ اور بیٹا بھائی غلام کے علاوہ کہتے، اور وہ بھی اس پر پچھنا احسان شاید تبھی آتی ہے بات. کتنے لوگ پلٹ کے آئے؟ بس نا. تو معاذ اللہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ خاکم بدہن، کہ امام حسین عمل نہیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی زبان میں علیہ باللہ اثر نہیں تھا؟ کہ اس کا جواب خود مولا نے دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ مقرر ہی میں عیب ہو، خطیب ہی میں عیب ہو، کبھی کبھی سامعین میں بھی عیب ہوتا ہے. چاہے رسول اللہ بیان کر رہے ہوں. کیا بلیب کی سمجھ میں آیا؟ ابو جہل کی سمجھ میں آیا؟ کبھی اس کا مطلب کبھی کمی یہاں ہوتی ہے، کبھی کمی یہاں ہوتی ہے. امام نے جواب دیا ہے کہ میری بات کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا قد ملئت بطونکم بالحرام، تمہارا پیٹ حرام سے بھر دیا گیا ہے. تو سامعین میں کمی کیا ہے کہ امام بھی تقریر کرے گا، اگر حرام غذا اندر ہے تو امام کی بات کا بھی اثر. تو ہم کو پبلک سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو اگر تقریر کرنا ہے، کچھ کہنا ہے تو پہلے اپنا دیکھو. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ من امر بالمعروف واعتمر بہ. 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کی دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی اگر یہ 3 صفتیں ہیں. پہلی امر بالمعروف ہو مگر اس پر خود بھی عمل کرتا ہو. 1 2 ونہا عن المنکر وانتہا عنہ، برائیوں سے روکتا ہو مگر خود بھی برائی نہ کرتا ہو. وحافظ علی حدود اللہ، اور احکام الہی کی حفاظت کرتا ہو، حدود الہی کی حفاظت کرتا ہو. صلوات بر محمد و آل. ایک عربی سمجھتے ہیں نا، عرب نہیں، دیہاتی بدو سمجھے آپ. تو ایک بدو تجال اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک بدو آتا ہے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے دلنی علی عمل، یا رسول اللہ ہم کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے بعد جنت پکی ہو جائے. یہ سنیے آپ، سنیے آپ یہ کیا ہے واقعہ. خدا سب کو توفیق دے کم از کم اس ماہ اذا میں. دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے یا رسول اللہ کہ جس کو کرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں. قال اطعم الجائع، اطعم الجائع، پہلی چیز کہ اس کے کرنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہو کیا؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. دیکھ رہے کھانا کھلانا اہمیت کیا ہے. عام بھوکے کو کھانا کھلانے کا اگر یہ ہے تو کوئی عزادار حسین کو اگر نیاز کھلا دے تو اس کے اوپر آپ توجہ کیجیے، کیا دعا کیجیے. اچھا مشکل کیا ہے؟ ایک چیز میں اور کہہ دوں، مشکل کیا ہے کہ 10 دن تو ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جیسے ان کے یہاں بھوپال میں، تو ان کے یہاں پہلی محرم کو جو عزاخانہ سجتا ہے تو 8 محرم تک اس خمسے کے بعد وہ خمسہ، اس خمسے کے بعد وہ خمسہ، تب بھی کتنا ہوا؟ 70 30 60 ہے نا، 68 دن. اور آبادی 2000 کی ہے. کھلانا ہر آدمی چاہتا ہے. کیسے ہوگا؟ کہو بھیا زبردستی مت کیجیے، ایک آدمی کو ذمہ دار بنا لیجیے
4 آدمی مل کر کے ایک نیاز کر لیجیے تاکہ سب کو ثواب مل جائے. صلوات محمد. تو اعرابی آتا ہے رسول اللہ کے پاس, کہتا ہے دلنی علی عمل ادخل به الجنہ, کسی ایسے عمل کی طرف آپ رہنمائی کیجئے کہ میں اس کو کر کے کہاں چلا جاؤں؟ جنت میں. فرمایا اطعم الجائع, بھوکے کو وسق الظمآن, پیاسے کو پانی پلاؤ, وامر بالمعروف. عجیب ہے واقعہ, ایک طرف بھوکے کا پیٹ بھرنا, پیاسے کو سیراب کرنا, اور اسی کیٹیگری میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیا مطلب ہوا کہ بھائی انسان بنا ہے 2 چیزوں سے, ایک کا نام ہے جسم, ایک کا نام ہے روح. تو جسم اگر جو ہے بھوکا ہے تو اس کے کھلانے پر اگر جنتی ہو سکتا ہے, جسم اگر پیاسا ہے اس کی پیاس بجھا کے اگر کوئی جنتی ہو سکتا ہے, تو امر بالمعروف تو روح کی بھوک کو مٹانا ہے, امر بالمعروف تو روح کی پیاس کو بجھانا ہے. صلوات محمد. تو فوائد چل رہے, لا یزال بخیر, پبلک اس وقت تک خیر و برکت میں رہے گی, کب تک؟ ما امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر, جب تک امر بالمعروف ہوتا رہے گا, جب تک لوگوں کو برائیوں سے منع کیا جاتا رہے گا, تب تک لوگ خیر و برکت میں رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا الٹا بتائیے. جس دن ہم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا, نہی عن المنکر چھوڑ دیا, برکت بھی اٹھ جائے گی, خیر بھی اٹھ جائے گا. وتعاونوا علی البر والتقوی, لوگوں کو مدد کرو نیکی کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر. خود ہی فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ, اور اگر لوگ یہ کام چھوڑ دیں گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, ایک دوسرے کی مدد کرنا اگر یہ بند کر دیں گے, نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ, تو ان کی زندگی سے برکت اٹھ جائے گی. تو اگر ہم کو اپنی زندگی میں برکت لانی ہے تو امر بالمعروف کرنا ہوگا, نہی عن المنکر کرنا ہوگا. لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, امر بالمعروف کیا کرو حتماً, نہی عن المنکر کیا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے, اب نقصان سنیا, ایک نقصان یہ تھا کہ کیا ہو جائے گا؟ برکت اٹھ جائے گی. دوسرا نقصان, اللہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا, کیا بتائیں صاحب یہ معاملہ ہے اور بڑی ہم جو ہے دعائیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مگر دعائی نہیں قبول ہو رہی ہے. علت جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ جس سماج میں امر بالمعروف بند ہو جائے گا, نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا, پھر اس میں مومنین بھی دعا کریں گے, اللہ قبول نہیں کرے گا. او لیستعملن اللہ علیکم شرارکم, اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا بند کر دو گے تو اللہ تمہارے اوپر اشرار کو حاکم بنا دے گا. کتنی بڑی سزا ہے کہ غنڈے اور بدماش تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے, اشرار تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے, اگر لوگوں کو امر بالمعروف چھوڑ دو گے, نہی عن المنکر بولیے چھوڑ دو گے. فَتَدْعُوا خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ, تمہارے سماج کے مومن لوگ, اچھے لوگ فریاد کریں گے, دعا کریں گے, اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول. تو ہم جیسے نالائقوں کی دعا تو ویسے بھی قبول نہیں ہوگی. جب نیکوں کی دعا قبول نہیں ہوگی تو ہماری دعا کا تو اللہ ہی مالک ہے. اگر برکت چاہیے, اگر دعا کو قبول کروانا ہے, اگر غنڈے بدماشوں سے محفوظ رہنا ہے, تو کیا کرنا ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. من ترک انکار المنکر بقلبہ ویدہ. لگے صاحب کہنے کے تو آپ نے کہہ دیا, ہم جائیں گے تبلیغ کریں گے, الٹا ہو جائے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بدتمیز کہیں گے, شرم نہیں آتی, اتنے بڑے ہو گئے نماز نہیں پڑھتے. اللہ مولوی صاحب نمازی کے لیے جا رہے گے, اب تو نہیں جائیں گے. یہ نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے ڈنڈا مار کے تبلیغ مت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کہتا ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے, موعظہ حسنہ کے ذریعے. یہی ایج رہی ہوگی امام حسین, امام حسین کی صحیح ایج رہی ہوگی. بوڑھا آدمی, وضو نہیں ٹھیک ہے نا, بتاؤ یار بڈھے ہو گئے ان کو وضو کا طریقہ نہیں. ہم لوگوں کا انداز یہی تو ہے نا, بتاؤ بڈھے ہو گئے, نوحہ پڑھتے ہیں, مرثیہ خوانی کرتے ہیں, وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ آپ کو دین کا امام حسین سے زیادہ درد ہو گیا ہے, آپ کو مذہب کا امام حسن سے زیادہ درد ہو گیا ہے. امام نے کیا کہا؟ چچا ذرا دیکھیے ہم لوگوں کا وضو ٹھیک ہے. یہ قرآن سمجھاتا ہے کہ امر بالمعروف کرو مگر پہلے اس کا سلیقہ سیکھو کیسے کیا جائے. صلوات محمد. ایک چیز اور دوسرا جو قرآن کے وہ حدیث کہتی ہے, کونو, یہ بہت غضب کی چیز ہے, کونو دعاۃ للناس بغیر السنتکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ حدیث کہتی ہے, امام فرماتے ہیں لوگوں کو خدا کی طرف بلاؤ. کونو دعاۃ للناس, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر السنتکم, بغیر زبان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. What's meaning of this sentence? کہ امام فرماتے ہیں بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر, یعنی اپنا انداز ایسا کرو, اپنا کردار ایسا کرو کہ تم کو دیکھ کے لوگ سدھر جائیں, کہنا نہ پڑے. تو صلوات کوئی بزرگ عالم تھے, اپنے درس میں انہوں نے بیان فرمایا, کہ لگے ہمارے والد مرحوم نے کبھی ہم لوگوں کے لیے, ہم لوگوں کو بنی بھائی بہنوں کو نماز صبح کے لیے نہیں جگایا, کبھی نہیں جگایا. لیکن ہم لوگ عادی ہیں. کیسے؟ تو وہ اٹھ جاتے تھے, اپنا وضو وغیرہ کر کے نماز شب وغیرہ پڑھتے تھے, تب تک تو آہستہ آہستہ کے بچے ہیں سو رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ ہے کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا, تب وہ بلند آواز سے تلاوت شروع کر دیتے. کبھی جگایا نہیں. یہیں بغل میں میرے بستر کے پاس بیٹھ کے کوئی آدمی جو ہے زور زور سے قرآن پڑھے گا, کون سوتا رہے گا. دین یہ سمجھا رہا ہے کہ ڈنڈے مار کے تبلیغ نہیں ہوگی, بلاؤ خدا کی طرف بغیر زبان کے. وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ہنر سب کے پاس. بے شک اہمیت ہے امر بالمعروف کی, نہی عن المنکر کی. ایک جگہ شادی تھی کہیں, تو وہ سنا ہوگا آپ نے, قدیم آپ لوگوں کا بھی رہا ہوگا, سمجھ گئے. اب زمینداری کا دور, یہ لوگ تو معلوم ہوا صاحب ڈھول تماشا اور ناچ اور گانا یہ سب چلتا تھا شادی میں. تو وہ ایک بیچارے مولانا صاحب تھے, اللہ غریب رحمت کرے, ہم ہی لوگوں کے ساتھ ہی. وہ بڑے جذباتی مولائی آدمی ہیں. ایک جگہ گئے نکاح پڑھنے کے لیے, وہاں ڈھول تاشے والے آ گئے, سمجھ گیا. اور وہ صاحب ان کو غصہ آیا, اس کا وہ ڈنڈا لیا, ہو ڈھول ہی توڑ ڈالی اس کی, تو ڈھول تو ٹوٹ گئی. اب اس وقت اس کے بعد صاحب کو مولانا صاحب کی تلاش شروع ہو گئی, اور پھر وہ سب مضبوط نکلے بھائی ڈھول والے جو ہے. آخر کار ان کو دھیرے سے کسی گھر میں چھپایا گیا, اور پھر کیا ہوا, اور آہستہ سے نکاح کسی اور نے پڑھا. کہ بابا کس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے ہمیں بیمار کیجیے, کس نے کہا کہ آپ اس طرح سے. پہلے یہ دیکھیے اس کے شرائط ہیں, جیسے کیا کہتے ہیں روزہ. ابھی بات ہے روزہ سب کے اوپر واجب ہے, لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو, اگر کوئی بیمار ہے تو, فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. قرآن کہتا بھیا اگر بیمار ہو سفر پہ ہو تو جاؤ بعد میں رکھ لینا. تو جیسے روزہ سب کے اوپر واجب ہے مگر حالات کی بنیاد کے اوپر, حج میری اوقات ہی نہیں ہے تو میرے اوپر واجب ہوگا. زکات تو کم از کم گیہوں کی زکات کتنے کو نکلے گی؟ 8.5 کنٹل پیدا ہو. تو میرے پاس زمین ہی نہیں ہے, یہاں بیٹھا ہوں پیٹے پرو میں, 1 کلو گیہوں پیدا نہیں ہوتا, میرے اوپر گیہوں پر زکات واجب ہے. شرائط ہے نا. تو جیسے بقیہ واجبات میں شرائط ہیں, ویسے امر بالمعروف میں بھی شرائط ہے. سبحان اللہ. نہی عن المنکر میں بھی کیا ہے؟ شرائط ہے. نمبر 1 سلیقہ آنا چاہیے, اس کو پہلے سیکھیے, ٹریننگ لیجیے کہ کیسے امر بالمعروف ہونا چاہیے. 1 2
یقین ہو کہ ہماری بات کا الٹا اثر نہیں ہوگا کہ صاحب میں تو پڑھنے جا رہا تھا نماز، اب تو نہیں پڑھوں گا تمہارے اس انداز کے اوپر، یہ ہو گیا. اور اس سب کے باوجود جب یقین ہو جائے کہ ہماری بات کا اثر ہے تب آپ امر بالمعروف کیجیے، مگر حالات ہیں بول ہی نہیں سکتے. تو اب دین کہتا مت بولو مگر ایسا بھی نہیں کہ جا کر کے صاحب ان سے دوستی کر رہے ہیں اور بیٹھ کر کے ان کے ساتھ پیزا کھا رہے ہیں، نہ یہ بھی مت کرو. اگر تم نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم دل میں ایسے لوگوں کو برا سمجھو. صلوات پر محمد. من ترک انکار المنکر بقلبہ و یدیہ و لسانہ، وہ آدمی اگر کر سکتا ہے زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے، اور نہ کرے فہو میت بین الاحیاء، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. یہ مولانا وسیع حسن صاحب ممبر پہ نہیں بول رہے ہیں، یہ لاش بول رہی ہے، مردہ ہے جو امر بالمعروف نہ کرے. ٹھیک، لیکن اس کے شرائط ہیں. آخری بات وَإِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْ، اگر انسان کہیں غلط کام ہوتا دیکھ رہا ہے اور نہیں منع کر رہا ہے وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، جبکہ وہ کر سکتا تھا، وہ اس پوزیشن کا آدمی ہے کہ ایک زبان اگر کہہ دے گا تو یہ کام رک جائے گا، مگر نہیں بول رہا ہے. فقط احب ان یعصى اللہ، تو اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ زمین پر خدا کی نافرمانی. یہ بات سمجھے نہیں سمجھا؟ بس آخری بات کہ ہم دیکھ رہے یہ کام ہو رہا ہے اور ہماری پوزیشن یہ کہ ایک زبان میں کہوں گا ابھی بند ہو جائے گا اور ہم نہیں بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر خدا کی نافرمانی ہو. اور خدا کیا چاہتا ہے کہ زمین پر ہماری نافرمانی نہ ہو، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہوتی رہے. تو ہم کس کے اگینسٹ میں ہیں؟ حدیث کہتی ہے کہ اب اگر آدمی امر بالمعروف نہیں کرتا گویا وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہے. صلوات پر محمد. مگر بات وہی ہے کہ آدمی کو کیسے کرنا چاہیے. شب عاشور اور روز عاشور آدمی کو آنا ہے، کام اس پر ابھی سے ہو گیا، راستے میں ہیں، جا رہے ہیں. یہ دیکھیے اب امر بالمعروف کیسے ہوتا ہے، راستے میں ہیں، جا رہے ہیں. کوئی آبادی ہے کیا اور قریب ہے؟ نہیں، یہ تو نیزوں کی انیاں ہے، تو کوئی فوج لگ رہی ہے. اور قریب آئے تو معلوم ہوا کرے یہ تو یزیدی لشکر ہے، 1000 سپاہی ہیں. اب اس لشکر کی حیثیت کیا تھی وہ بتائیے. زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی، اس لشکر کے ساتھ امام کی حیثیت سے نہیں بات کر رہا ہوں، جنگی حکمت عملی ہے نا. امام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک حضرت عباس کافی تھے اس پورے لشکر کے لیے، کافی تھے کہ نہیں تھے؟ انصاف سے ایک علی اکبر کا ہمیں جوڑو ختم کرو ان کو. جو آدمی مشق نہیں پکڑ پا رہا ہے وہ تلوار چلائے گا. روایت سنیے نہیں سنیے کہ خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ صاحب میری پوزیشن تو یہ تھی پیاس کی شدت سے کہ مجھ کو مشق نہیں پکڑی جا رہی تھی، امام نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے مجھ کو پانی پلایا. تو جہاں لشکر کی پوزیشن یہ ہو وہ تلوار اٹھانے کے لائق ہے. ایک عباس، اچھا عباس کی بھی ضرورت نہیں تھی، اوائڈ کر جاتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں لشکر خود ہی مر جاتے ہیں نا، 10 یہاں 15 وہاں 50 وہاں، میرے خیال میں 10-5 مائل جاتے جاتے لشکر ختم ہو جاتا ہے نا. لیکن امام نے کیا کیا؟ کھول دو مشق کے دروازے. حتیٰ روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے. What's meaning of this sentence؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جانور کبھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا، وہ برتن میں منہ ڈالے گا بالٹی میں، تھوڑا سا پیے گا اٹھا لے گا، سانس لیتا ہے دوبارہ منہ ڈالتا ہے،
شاہد امام کا مطلب یہ مت سوچنا کہ سفر میں ہے پتہ نہیں راستے میں پانی کی کیا پوزیشن ہو تو برتن سے ہو گیا نہ، جب تک سیراب نہ ہو جائے تب تک برتن نہ ہٹانا. ٹھیک، پورے جانوروں کو پلا دیا، سارے فوجیوں کو پلا دیا. یہی لوگ جب پانی پی چکے اور تھوڑا جان میں جان آئی تو امام نے کہا بھائی نماز اپنی اپنی پڑھو گے یا؟ ایک چیز بتایا، اور گناہگار تھے مگر عقیدے میں گڑبڑ نہیں تھی. اگر آپ غور کیجئے گناہ تو بہت بڑا گناہ نہیں، استغفر اللہ، میں اس کو ہلکا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز دیکھیے کہ جنرلی نہ عمل گڑبڑ تھا کوئی خاص اس عمل کو چھوڑ کے، نہ عقیدے میں گڑبڑ تھی. کیا مطلب؟ میں نے کہا جب حر نے امام کے لجام پر ہاتھ ڈالا، ادھر نہیں ادھر، امام کو غیظ آیا نہیں آیا؟ کیا فرمایا؟ فَقَلَتْ کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حر 1000 لشکر کا سردار ہے، وہ ریپیٹ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا وہ جملہ معاذ اللہ، لیکن حر نے کیا کہا؟ سب آپ کی ماں فاطمہ ہے، ہم نہیں بول سکتے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عقیدہ ٹھیک تھا، اور جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو کہیں نہ کہیں اللہ راستہ، عمل بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب حضرت نے کہا نماز اپنی پڑھو گے ہمارے ساتھ، تب یہ نہیں کہا صاحب ہم تو اپنی نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، امام کے ساتھ نماز پڑھی. نماز بھی ہو گئی، چلنے لگے، اس نے ہاتھ رکھ دیا، ادھر نہیں ادھر سے چلیے. اب ہم لوگ کتاب پڑھنے والے، مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اور پانی پلائیے ان کو، یہ چھوٹے لوگ، ابھی آپ نے احسان کیا اور ابھی. عجب نہیں مولا مسکرا کے جواب دیں، یہ ہم اتنے پہلے سے امر بالمعروف کر رہے ہیں اپنے حساب سے. میں نے کیا مطلب کہا بھی نہیں، چیخو مت، ہمارے ساتھ ساتھ چلو تب سمجھ میں آئے گا. اللہ سمجھ، یہی سردار ہے. 9 محرم آ گئی، شب عاشور، چہرہ انسان کی قلبی کیفیت کا عکاس ہے. کسی نے بھاگ لیا اور یہاں بولو یار، اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے. یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ وہ سمجھ گیا اور نے کہا کہ میں اپنے کو جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. آؤ، کبھی کبھی لفظی جواب کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. لے کے آئے، اتنا دور نکل گئے کہ یزیدی فوج کا شور مدھم پڑ گیا، ادھر سے آواز آنے لگی. اور نے کہا سن رہے ہیں؟ کہاں کیا؟ کہ بچے بلک رہے ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. کا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار احساس جرم ہوتا ہے. میں ان ساری آوازوں کا ذمہ دار بولیے میں ہوں. ایک بزرگ عالم تھے مرحوم سید ابن طاؤس، ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خود حساب کیا اور حساب کرنے کے بعد خود ہی اپنا فیصلہ دے دیا کہ اعمال میں کچھ دم نہیں ہے، بچنا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں کہ ساری طرف سے مایوسی نے گھیرا تو میں نے جو ہے وہ پھر اپنے کو تسکین یہ دی کہ چلو کچھ بھی ہو اعمال نہ صحیح، محب علی تو سزا کاٹ کے نکال آؤں گا. پھر نفس نے جواب دیا کہ تو تم کہتے ہو کہ محب علی ہو، اگر مولا نے وہاں ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا کر دو گے؟ ہمارے دعوے سے تو ہم محب علی نہیں ہوں گے نا جب تک وہ قبول نہ کریں. کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیر لیا. اب کیا ہوگا اگر مولا نے کہہ دیا کہ تم ہمارے چاہنے والے نہیں؟ کہ ہر طرف سے مایوسیوں نے گھیرا، تب تک اندازہ ہوا نہیں ایک دروازہ ہے جہاں سے بچ سکتے ہیں. کون؟ کہ وہ ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ. کیسے؟ کہ میرے ذہن میں آیا کہ لاکھ مجرم ہوں لیکن حسین کو گھیر کے کربلا تک تو نہیں آیا. اتنا بڑا جب اور معاف ہو سکتے ہیں، البتہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں پوری رات اسی میں ٹہلتے رہے، کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے.
یہاں تک کہ صبح ہوئی. روایت کہتی ہے خود بیٹا بھائی غلام 4 لوگ. پہلے تو بالکل نارملی کہ عام آدمی دیکھے تو سمجھے کہ شاید فرات ورات پر گھوڑے کو پانی وانی پلانے لے جا رہے ہوں گے, جیسا کوئی توجہ نہ کرے. اور جیسے ہی تھوڑا فاصلہ ہوا اس پار ہو گئے. اب علل اعلان میں جا رہا حسین کی طرف, لیکن وہی بقول سے ابن طاؤس کے یہ دروازہ ہے معافی کا, مگر طریقہ سلیقہ تو ہونا چاہیے. اور رک گئے کہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے جو حسین کی لجام تک بڑھے تھے. اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دو, میں امام کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں. میرے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو. ہاتھوں کو بدھوایا, پٹی بدھوائی. مولا یا امام حسین آج 3 محرم شب 4 ہو گئی, ہم کچھ گناہ گار آپ کے نام پر یہاں اکٹھا ہے. مولا آپ کے دروازے کا سہارا. ابھی چند قدم چلے تو مجرم کو احساس ہے کہ میرا جرم کتنا بڑا ہے, معاف ہونے کے لائق نہیں ہے. چنانچہ جو تاریخ کہتی ہے کہ اچانک اب ان کی ساتھ پٹی بندھی ہوئی ہے, یہ تو دیکھ نہیں رہے. بیٹا کہتا اللہ اکبر, تو دیکھ نہیں رہے گا. بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے, موقع و محل ہوتا ہے, تم نے تکبیر کیوں کہی؟ کا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو ارے اتنا کریم آقا کہاں ملے گا. اللہ اکبر. اب سردار لشکر علمدار لشکر ابو الفضل عباس چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیوں تکبیر اور انداز بدلا؟ سوچ سکتا ہے کوئی میرا مولا کتنا کریم ہے. توتا کہتا خود امام حسین سلام اللہ علیہ چلے آ رہے ہیں. اے بیٹا جب مولا قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا. حضرت جیسے ہی قریب ہوئے, اڑ کے بیٹے نے باپ کو اشارے سے بتایا, گر پڑے. میں نے جو روایت پڑھی ہے پہلے مرحلے میں, آغا نے معافی نہیں مانگی. پہلا جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جرم کا احساس ہے کہ معاف ہونے کے لائق نہیں, لہذا پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا حلی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میں بھی معاف ہو سکتا ہوں. حلی توبہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند پیغمبر میں بھی معاف ہو سکتا ہوں. یعنی مجرم کو یہ اندازہ ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے جو معاف ہونے کے لائق نہیں ہے, لیکن میرے مولا کا کرم دیکھیے. ماشاءاللہ رو چکے. میں 2 جملے ایک مثال دیتا ہوں. اللہ سب کو صلہ رحم کی توفیق عطا فرمائے, گھر خاندان سے مل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. فرض کیجئے میرے ایک چچا ہے, میں نے ان کو بہت ستایا, ان کی پراپرٹی مار دی میں نے, ان کو اذیتیں پہنچائی. ان کا بیٹا ہمارے مقدمے بازی کی وجہ سے مر گیا, بہت اذیت دی ہم نے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ مرنا ہے, غلط کیا ہم نے. اب چچا 85 سال کے ہوئے, ہم 60 سال کے ہوئے, ہم کو موت کا احساس ہوا. ان کو پکڑا, ذرا چچا سے ہمارے بات کر لو یار, معاف کر دیں. بھائی امیر شیرازی ذرا آپ بات کیجئے. مگر جس آدمی کے ساتھ اتنا ہو وہ کسی کو معاف کرنے کو تیار ہوگا. لیکن کیا ہوا, 1-2 سال محنت کے بعد ایک دن اچانک چچا نے سوچا کہ جانے دو, پھر ہمارا بھی کیا ملنا ہے اس کو جہنم میں ڈال کر کے. اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, چلو میرے بھائی کی اولاد کا بولا. اب جو لوگ درمیان میں تھے وہ آئے, کہنے لگے مولانا چلیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ چچا آپ کے معاف کرنے کو تیار ہو گئے, لیکن پتا ہے آپ کو, آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا گھر بک گیا, آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا, آپ کی وجہ سے یہ پراپرٹی چلی گئی. یہی کیا کم ہے کہ معاف کر رہے ہیں, اگر کچھ کہیں تو بولنا مت. یہی تو سمجھائے گی بھائی پبلک ہم کو. ہم چلے گئے, ہم نے کہا چچا غلطی ہو گئی, معافی چاہتے ہیں. انہوں نے شروع کیا, تمہاری وجہ سے یہ ہوا, تمہاری چلو میرے بھائی کی اولاد ہو, نہیں چاہتا ہوں کہ جہنم میں جاؤ, معاف کرتا ہوں, لیکن تمہاری وجہ سے یہ ہوا.
وہ جتنا کہتے جائیں میں کچھ اف کر سکتا ہوں سوائے سے گردن جھکا کر کے جی صحیح فرمایا جی صحیح فرمایا. یہی تو میرا جواب ہوگا نا. بس سمجھ گیا کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے کہ جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے اس کو سینے سے لگا کے بیٹھے تھے ٹھنڈک مل جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں خالی پیالے لیے ٹہل رہے ہیں. العطش العطش ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں. جناب علی اصغر کی کیفیت سنیے آپ. عاشور کے دن پوزیشن یہ ہے کہ جناب حضرت ام کلثوم لے کے آئی ہے. فرماتی بھیا لے جاؤ شاید کسی کو ترس آ جائے اسے پانی پلا دے. جو جملہ ہے وہ یہ اما ترا کیف یتلذا. بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور کرتا ہے. یہ کیفیت ہے. اور اب ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اور نا خدا ہے معافی کے لیے معاف کرتے ہیں لیکن کیا مولا کو اتنا حق نہیں ہے؟ اور ہم رحمت للعالمین کے بیٹے معاف تو کر دیں گے مگر جا کے اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھو. اتنا حق تھا کہ نہیں تھا؟ ہم معاف تو کر دیں گے مگر چولہے میں اصغر کی حالت دیکھ لو. ہم معاف تو کر دیں گے مگر سکینہ کے ہاتھ میں اتنا حق تھا مولا کو کہ نہیں تھا. انصاف سے بتائیں گے لیکن تاریخ الٹا کہتی ہے. بجائے اس کے امام حر کو لے کے آئے بیٹھ گئے اور ہم شرمندہ ہیں. مطلب مولا کا حر ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتا ہوں. حر طلب گئے آقا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں مولا اجازت دے دیجئے جانا پر قربان. منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہمارے اس عذاب کو قبول مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے میرے اہل بیت سے وابستہ رکھ. مرنے کے بعد جوار معصومین جگہ کرامت فرما. جو لوگ دنیا میں جہاں جس طرح امام کے ذکر کو عام طرح خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.